ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمان ہو جاتی ہے اور اس میں سرکشی آ جاتی ہے، وہ عداوت کرتی ہے، تو اللہ رب العزت دوسری قوموں کو اس پر سزا کے طور پر مسلط کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا پھر ان بادشاہوں کو گالیاں مت دو جو تم پر مسلط ہیں، بلکہ میرے ساتھ اپنے تعلق اور رابطے کو مضبوط کر لو اور مجھے راضی کر لو، تو میں تمہارے اوپر سے ظالم اقوام کو ختم کر دوں گا، ان کا جو تصرف تم پر ہے، ان کا وحشیانہ تشدد وہ ختم کروں گا۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بنی آدم کے قلوب اللہ رب العزت کی انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ جہاں ان کو گھمانا چاہے گھما سکتے ہیں، اور قلب کا نام ہی ہے اس لفظ کے ساتھ جس کا معنی الٹنا پلٹنا بدلنا۔ دیکھا جائے تو انسان کا دل ہر وقت بدلتا رہتا ہے، کبھی اس پر خوشی کے آثار دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی پریشانی کے آثار دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی ہیبت ہوتی ہے، کبھی سکون ہوتا، تو انسان کا دل ہر وقت بدلتا رہتا، کسی نئی کیفیت کے اندر، نئی حالت کے اندر ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے اندر خوش ہے تو کچھ ہی لمحہ گزرنے کے بعد پریشان بھی ہوگا، کچھ ہی لمحے کے بعد پھر سے اس میں سکون بھی آئے گا۔ تو انسان کا جو دل ہے یہ بدلتا رہتا ہے۔ تو حدیث قدسی کے اندر فرمایا گیا کہ بنی آدم کے قلوب اللہ کی رحمان کی انگلیوں کے درمیان میں، تو اگر کوئی قوم کسی قوم پر مسلط ہو جائے، گویا ان کے دلوں کو اسی کی طرف پھیر دیا گیا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر کوئی مسلط نہ ہو، اگر تمہیں یہ بات ناگوار گزرتی ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لو۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے تو تم دنیا کے اندر عزت کی زندگی گزارو، اس لیے کہ حق تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کے اندر عزت پانے کے لیے بھیجا ہے، ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہر انسان فطری طور پر آزاد ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، عزت ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافقوں کو اس کا علم نہیں ہے۔